کراچی ایسی اسٹریٹجی ہے، کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی ہے، ایس سی او کے اندر میں نے 4 کیٹیگرائز کیا ہے ویب سائٹس کو. اب اس کے ہر کیٹیگرائز میں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. اب کراچی ایسی اسٹریٹجی آپ لوگوں کے حساب سے ہے ای کامرس ویب سائٹ کی اسٹریٹجی. اب آپ کو پتا ہے کہ ای کامرس ویب سائٹ یا تو دراز.pk ہے یا ہم ہینڈی کرافٹ کہہ دیں گے، ایسے ہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملتانی سونا حلوہ.pk بھی ای کامرس ویب سائٹ ہے؟ وہ سر کیونکہ وہ سروس دے رہے ہیں، ہم اس کو اپنا پروڈکٹ بنا کے اس کو نہیں بیچ. کیا ملتانی سونا حلوہ.pk ای کامرس ویب سائٹ ہے یا کیا سروس ویب سائٹ ہے؟ ہاں بتائیں. بہت ہیں ابھی بھی آپ کنفیوز ہو، آپ بتاؤ. آپ بتائیں. نہیں، آپ لوگ تمام کے تمام ابھی تک کنفیوز ہو بیسکس میں ہی. آپ کسی بھی ویب سائٹ کو جج ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ ای کامرس ویب سائٹ ہے یا وہ سروس ویب سائٹ ہے، بزنس ویب سائٹ ہے. سیٹلائٹ آئی پی ٹی وی کیا ویب سائٹ ہے؟ سروس بیس بزنس. سب کے سب نکمے ترین انسان میں ٹکرے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں نا، آپ لوگوں نے دکھی کیا ہوا ہے. میں کیا کروں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بہت اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. ای کامرس ویب سائٹ ہے، آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس چیز کو. میری اسٹریٹجیز کو کیسے آپ اپلائی کرو گے جب آپ کو بیس ہی نہیں پتا؟ آپ لوگوں کی ججمنٹ ہی اتنی زیادہ ناکارہ ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کے نیچر کو نہیں پہچان پا رہے. اور بھائی ایڈ ٹو کارٹ ہے، سیٹلائٹ آئی پی ٹی وی پہ ایڈ ٹو کارٹ ہے، آن لائن پے کرتا ہے، ای کامرس ہوئی. کون سی دقت ہے اس میں؟ دقت کیا لفظ ہوتا ہے؟ عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، سمجھ آتی ہے نا؟ کیا مشکل ہے؟ فائبر کیا ویب سائٹ ہے بتاؤ، کس نے میرے لیکچر سنے آج تک؟ دوستی کیا ہے؟ سروس. ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہو یار. سر وہ ایک پلیٹ فارم ہے نا؟ نہیں پلیٹ فارم تو ہے، کس نے کہا؟ میں نے کہا ان ہماری 4 کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں، ان میں سے بتائیں بزنس ویب سائٹ ہے یا وہ ای کامرس ویب سائٹ ہے. ہاں سر، ہم بیچ نہیں رہے. کیا ہوا؟ کیا ہوا پھر؟ ای کامرس ویب سائٹ ہے، ای کامرس ویب سائٹ ہے. آپ لوگوں کو پہلے اپنے کنسپٹ کلیئر کرنے ہیں. آپ نے پہلے جج کرنا ہے کہ جو ویب سائٹ آپ آپٹیمائز کر رہے ہو وہ ویب سائٹ کا سٹرکچر کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، بیسک سٹرکچر، بیسک پرپس کیا ہے. بھائی بیسک پرپس کیا ہے؟ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی، اس کا بیسک پرپس کیا ہے؟ ہم نے ملتانی سونا حلوہ.pk ویب سائٹ بنائی، کیا پرپس ہے؟ لوگ آئیں، آ کے ہمیں آرڈر دیں اور چیز خریدیں. آگے ہم نے طریقہ کار کیا رکھا ہوا ہے، وہ جو مرضی کر لو. ہمارا بیسک ہم کیا دے رہے ہیں؟ بھائی پروڈکٹ بھجوا رہے ہیں نا، تو ای کامرس کام کر رہے ہو. آپ لوگوں کو بیسک پتہ ہی نہیں ہے اصل کام ہو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے لیکن آپ لوگ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہمت ہی نہیں ہے. آپ اس کو بتاؤ کہ یار کیا نیچر ہے. اب آپ نے سیکنڈ دیکھنا ہے کہ یار یہ ای کامرس ہے، ای کامرس تو کیا ہوتی ہے؟ دراز ہوتی ہے. بھائی یار دراز ہے، آپ کو پتہ ہے دراز کورس بیچ رہا ہے، کورس کروا رہا ہے. کیا آپ اسے کہو گے کہ وہ کورس کی ویب سائٹ ہے؟ بھائی وہ بھی کورس کروا رہا ہے تب بھی ای کامرس ہے. یوڈیمی بھی ای کامرس ہے. آپ جاتے ہو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہو، ایک چیز خریدتے ہو، آن لائن بیٹھ کے آپ کوئی چیز خریدتے ہو. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آن لائن جو چیز آپ نے ایڈ ٹو کارٹ کی یا پے کر کے جو چیز خریدی وہ آپ کو ٹینجیبل فارم میں ملی ہے یا انٹینجیبل میں ملی ہے، ڈاؤن لوڈیبل ہے کہ واچیبل ہے یا ٹیکسٹ فائل ہے. وہ الگ نیچر ہے، وہ الگ اس کی نوعیت ہے. آپ نے بیسک کنسیپٹ دیکھنا ہے کہ آپ وہ ویب سائٹ دے کیا رہی ہے. آپ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سروس دیتے ہیں، کیا سروس؟ اس کے اوپر آپ چلے جاؤ، فائبر پہ سروس مل رہی ہے. آپ کو ٹینجیبل چیزیں نہیں مل رہی، لیکن سروس جو مل رہی ہے وہ آپ ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہو، پے کر رہے ہو، آن لائن پے کر رہے ہو. تو
ای کامرس کی سب کیٹیگریز میں آ کے وہ فال کرتی ہے, ڈائریکٹلی نہیں فال کرے گی لیکن ای کامرس میں فال کرتی ہے. اب سیکنڈ پرپوز اس کے اوپر بلاگس بھی ڈلے ہوئے ہیں, وہ سروس بھی دے رہی ہے. کیا وہ ایسی سروس دے رہی ہے کہ جو فزیکل سروس ہے یا آن لائن بیٹھ کے سروس ہے؟ آن لائن بیٹھ کے سروس پہ تو آپ آن لائن کر رہے ہو نا, کارڈ لگا رہے ہو نا, پیسے دے رہے ہو نا, پیسے لے رہے ہو, ای کامرس ہوا نا. پروڈکٹ ٹینجیبل ہے یا انٹینجیبل ہے؟ اب کورس ہیں یہ ڈائریکٹلی ای کامرس ہے. کورس یوڈیمی کے کورس ڈائریکٹلی ای کامرس ہے. آپ بائی کرتے ہو, آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ڈاؤن لوڈ ہوگی. ایک ہے میں کہتا ہوں کیا کہتے ہیں ہاؤس ڈیزائنر. اب بتاؤ ہاؤس ڈیزائنر کیسی ہے ویب سائٹ؟ کیسے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے اب سنا کہ ایڈ ٹو کارڈ ہے, اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کو ڈیل کیا؟ ایکچولی ایڈ ٹو کارڈ کرنے کے بعد وہ کیا سروس دیتی ہے؟ کیا آپ کو کوئی ٹینجیبل انٹینجیبل چیز دیتی ہے؟ بتاؤ کیا انٹینجیبل دیتی ہے؟ وہ آپ کو فزیکل آپ کے گھر آ کے کچھ چیز دے کے جاتی ہے, ایک آپ کو پرنٹ دیتی ہے, لیاؤٹ دیتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو ورک کر کے جاتی ہے. جتنی بھی ای کامرس کی میں نے مثالیں دی ہیں, یعنی کہ آپ کو کوئی پروڈکٹ ہاتھ میں نہیں دے رہی, نہ آپ کو آن لائن کوئی چیز سروس دے رہی ہے, نہ آپ کو کوئی ویڈیو دے رہی ہے, نہ آپ کو کوئی ڈاؤن لوڈ فائل دے رہی ہے. آپ صرف سبسکرائب کرتے ہیں ان کا پیکج, اس کے اگینسٹ وہ آپ کے پاس آ کے آپ کے گھر کے اندر انویٹ کر کے دے کے جاتے ہیں. ای کامرس میں فال کر رہے, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی کر رہی, لیکن نیچر اس کی کامرس ہے. وہ ویب سائٹ کو کھول کے دیکھو تو کہیں سے نہیں لگتی ای کامرس ہے, یہ تو ساری کی سارا آپ نے کنٹینٹ بھرا ہوا ہے, سارا کا سارا آپ نے امیجز ڈالے ہوئے ہیں, جیسے ایک بزنس ویب سائٹ ہوتی ہے. یار آپ آرکیٹیکچر کی سروس لیتے ہو, آرکیٹیکچر اپنی ویب سائٹ بناتا ہے, تو کیا وہ ای کامرس کی ویب سائٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. وہ آئے گا, سروس لے گا, سروس چارج کرے گا, اور آپ کو کوئی نہ کوئی چیز فراہم کرے گا فزیکلی آ کے, یا آپ کو ایک نقشہ بنا کے آن لائن سینڈ کر دے گا. ای کامرس میں تو نہیں آئے گی وہ, کیونکہ وہاں پہ اس نے کچھ ای کامرس کا کوئی چیز ڈالی نہیں ہے, ایڈ ٹو کارٹ کوئی سروس نہیں دی. ہاؤس ڈیزائنر نے کیا کیا ہے کہ اسی سروس کو اس نے ای کامرس کا حصہ بنا دیا, مکسچر ہو گیا, مکس کر دیا. آپ نے اس کی نوعیت کو دیکھنا ہے کہ ای کامرس بنتی ہے نہیں بنتی, کلائنٹ نے بنا دی ہے تو اس کا واقعی وہ فال کرتی ہے کہ نہیں کرتی. بزنس ویب سائٹ کون سی ہے؟ فیئر ویو اکاؤنٹنٹ. بزنس ویب سائٹ بنتی ہے ڈی ہے, وہ ہے کلاؤڈ کیا کہتے ہیں ون کارگو ہے, وہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ کچھ نہیں ہے. ڈفرینس ای کامرس اور بزنس سائٹ سے ایڈ ٹو کارٹ کا ہوا. ہاں ظاہر ہے, آپ نے آن لائن جو بھی چیز پے کی, جہاں بائی اور سیل ہو رہی ہے, جہاں کوئی بھی سروس کوئی بھی چیز بائی ہو رہی ہے سیل ہو رہی ہے, ای کامرس میں فال کرے گی نا بھائی. آن لائن فزیکلی آپ کوئی سروس لیتے ہو, باہر کرتے ہو, آگے لے کے جاتے ہو. آپشن ہوتا ہے کہ آپ ہمیں تو 1 kg کا پارسل آپ اس پہ کلک کرو, آپ کی kg پیمنٹ کٹے گی, آپ کے گھر سے آپ کو کھانے کو پھر اس کو بھیج دیں گے. پارٹ آف ای کامرس ہوگا. کیونکہ ایک میں نے ویب سائٹ ایسی بھی اس کی ایس یو کی تھی کہ جس کے اندر ان لوگوں نے ٹرانسپورٹیشن کا تھا, کار والی ٹرانسپورٹیشن والی. وہ آن لائن آپ پے کرتے تھے, آپ بکنگ کرتے ہیں, آن لائن پے کرتے ہیں, وہ کار آتی ہے آپ کو لے کے چلی جاتی ہے. ان کا اونر ہے وہ ایک یو کے کی ویب سائٹ, نہیں وہ یو کے کی ایک ویب سائٹ تھی. ہم نے مختلف ٹیکسیز کا ٹرانسپورٹیشن کا کیا تھا. یعنی ویب سائٹ کی نیچر کچھ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی سروس ایسی دے سکتے ہیں جس کا کارڈ سسٹم, جس کا پیمنٹ سسٹم آن لائن ہوگا. تو آپ نے اس کو جو اسٹرکچر ہوگا ذہن میں, آپ نے اس کا یہی رکھنا ہے کہ یہ ای کامرس کا ہے, ای کامرس کا کنسیپٹ ہے. پہلے آپ نے کسی بھی ویب سائٹ کا اسٹرکچر سمجھنا ہے, کیا اسٹرکچر ہے, نوعیت کیا ہے. آپ پہلے ایک ڈیفائن کر لیں کہ یہ نوعیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یار اس سے ملتی جلتی آپ نے ویب سائٹ کہیں دیکھی ہے, یا اس سے ملتی جلتی ویب سائٹ کون سی ہے. اگر آپ یہ دیکھو کہ ایک یونیک ویب سائٹ ہے جیسے ہاؤس ڈیزائنر, اب ہاؤس ڈیزائنر نے کیا کیا ہے کہ ایکچولی وہ سروس دے رہی ہے, لیکن سروس کو بھی اس نے ای کامرس میں ایڈ اپ کر دیا ہے. اب آپ یہ چیک کرو کہ کیا باقی اس کی فیلڈ میں رہتے ہوئے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی ایسی کر رہے ہیں کہ یا اس نے واحد ایسا کیا ہے. پیورلی ای کامرس کی ہو گئی ہے, اس میں پروڈکٹ بیچنے بھی لگے ہیں, فرنیچر بیچنے بھی لگ گئی ہے, صرف اسی 7 سال فرنیچر بیچنے بھی لگ گئی ہے. آج تک ہم نے اس کو کبھی ای کامرس ٹریٹ کیا ہے؟ ہماری ٹیم کو نکل جو گیم آف برکس تھی وہ ای کامرس تھی, ای کامرس کے ساتھ وہ ایفیلیٹ بھی ہو گئی ہے امیزون کے ساتھ. ڈبل ہو گیا.
آپ کی ای کامرس ویب سائٹ پیورلی ایفیلیٹ بھی ہو سکتی ہے. اب مزے کی بات بتاؤں، فائبر پہ 95% گگز ایفیلیٹ ویب سائٹ بنوانے کی ای کامرس بیس ہوتی ہے. کرو ریسرچ اپنے ٹائم میں، آپ سرچ کرو ایفیلیٹ ویب سائٹ، ایفیلیٹ ویب سائٹ ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کرو. تو مجھے ایفیلیٹ کی سروس چاہیے، مجھے ویب سائٹ بنوانی ہے، تو وہاں پہ جتنے بھی گگز آئیں گے اور ان کے پورٹ فولیو سب کے دیکھ لو، تمام نے ای کامرس ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. اور اسی کے اندر کیا کہتے ہیں، جو بھی آپ کا ایفیلیٹ ویب سائٹ ہے، بھلے وہ ای بے ہے چاہے وہ امیزون ہے، اس کا لنک ڈالے ہوئے ہیں. کسی نے بھی کنٹینٹ بیس گگ نہیں بنائی، چیک کر لو، گارنٹی ہے 95%. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اکا دکا آپ ایک کلائنٹ سے پتہ لگا کہ اس طرح سے اس نے کیا ہوا ہے. ایکچولی دنیا کی نظروں میں زیادہ تر سروس جو انٹرنیشنل بک رہی ہے وہ بکی اسی چیز کے لیے. یہ جو منصور صاحب ہے وہ ان کا سافٹ ویئر اور میں یہی سروس دیا کرتا تھا، اب مجھے نہیں پتا. وہ ایفیلیٹ ای کامرس کی ویب سائٹ بنا کے دیا تھا. ایفیلیٹ ویب سائٹ ہے وہ ای کامرس ہے. وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس کلائنٹ بھی آیا تھا، یاد آ گیا، ہمارے پاس ایک کلائنٹ بھی آیا تھا، اس نے ای کامرس ویب سائٹ دی، کہتے اس کو رینک کر کے تو چیک کیا تو پتہ لگا وہ ایفیلیٹ ای کامرس کی ڈائریکٹ لنک تھا. اچھا یہ ڈراپ شپنگ کی ایک شکل بن جاتی ہے قسم کی، لیکن ڈراپ شپنگ کے اندر آپ کا اور سسٹم ہوتا ہے، تھوڑا سا کمپلیکس ہے. سر یہ ای کامرس جو ایفیلیٹ ہے اس شیپ میں ہوتے ہوگے کہ ایک پروڈکٹ ہی آپ خود ہی سیل کر رہے ہو ہیں، وہ ڈراپ شپنگ میں آ جاتا ہے، وہی کہہ رہا ہے، یہ فرق ہے. لیکن بات ای کامرس کی، مطلب ہم پہلے سب سے پہلا ہمارا اسٹیپ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ بزنس ہے، یہ ای کامرس ہے. ای کامرس کے ساتھ بلاگ ہے، ای کامرس کے ساتھ بزنس ہے، ای کامرس کے ساتھ مزید کیا ایفیلیٹ ہے، وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ آپ نے یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، بیسک مقصد کیا ہے. اب جب اس میں کامیاب ہو گئے تو اب آگے کب چلو گے نا. آپ لوگ پہلے اسی کے اندر پھنسے بیٹھے ہو آج تک، تو آگے کیسے نکلو گے. میں نے اسی لیے اسٹریٹجی کے سٹارٹ میں بتایا کہ ہمیں یہ اسٹریٹجی بتاتی ہے کہ آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے کس چیز کو، اسٹرکچر کو. اسٹرکچر کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے اسٹرکچر کو آپٹیمائز کرنے کے بعد آپ نے اس کو ای کامرس کی ویب سائٹ کو کیسے گوگل میں پروموٹ کرنا ہے. پہلی بات ہی میں نے یہی کی ہے کہ آپ نے آپٹیمائز اسٹرکچر کو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس کی مدد سے آپ ای کامرس کی ویب سائٹ کو پروموٹ کرو گے. اور اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ریورس سائلو بیس ہے، یہ آگے میں نے بتایا. اب ریورس سائلو بیس اسٹرکچر کیا ہے وہ میں نے نیچے ایکسپلین کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ سائلو اسٹرکچر کو کیا ہوتا ہے. آگے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہے یہ ہے کیا. When you are working on SEO for any e-commerce website to rank the keyword related to your product, you need a SEO strategy. پہلی بات تو میں نے وہ بتائی، پھر نیکسٹ میں نے کہا کہ یار آپ کوئی بھی e-commerce کی ویب سائٹ رینک کرنا چاہتے ہو اور کی ورڈ رینک کروانا چاہتے ہو e-commerce کے جو کہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے پروڈکٹ سے، تو اس کے لیے آپ کو ایک سولid اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. آپ اندھا دھند فائر نہیں کر سکتے. جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ آپ نے پہلے جب تک ڈیفائن نہیں کیا تو اس کے پروڈکٹ کو کیسے پروموٹ کرو گے. اب ایک پروڈکٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک موبائل بیچا ای کامرس ویب سائٹ پہ. ایک پروڈکٹ ہے آپ سبسکرپشن بیچ رہے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں آئی پی ڈی وی کی، وہ بھی پروڈکٹ ہے، وہ بھی پروڈکٹ ہے. آپ ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، ویڈیو ہے، لیکچر ہے، وہ بھی پروڈکٹ ہے. یہاں پہ جب پروڈکٹ کی بھی نوعیت بدل گئی، آپ سروس کے طور پہ کیا کہتے ہیں ہاؤس ڈیزائنر پہ سروس کے طور پہ آپ ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، سروس ہے نا، اس کو ایز اے پروڈکٹ آپ نے وہاں پہ سیل کر رہے ہیں. تو آپ نے پہلے اس ای کامرس ویب سائٹ کی نیچر کو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر پروڈکٹ کی نوعیت کیا ہے. ایک آئی تھی یاد آ گئی مجھے، ہم نے کیا تھا وہ تلوار والی ویب سائٹ نائس کنگڈم، اس کی ہم نے ایسی وہ ایفیلیٹ تھی ویب سائٹ، ای کامرس ایفیلیٹ ویب سائٹ تھی. تو
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پروڈکٹ کی نوعیت کیا ہے, کیا وہ خود بیچ رہا ہے, کیا وہ ایفیلیٹڈ ہے, اگر وہ پروڈکٹ ہے تو ٹینجیبل ہے, انٹینجیبل ہے, ڈاؤن لوڈیبل ہے, کیا ہے پروڈکٹ. پہلے آپ نے اس کی کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے ہر دفعہ ہر ایک نئی ویب سائٹ جس پہ بھی آپ کام کریں گے اس کو مد نظر رکھنا ہے, اس کی نوعیت کو سمجھنا ہے. جب تک آپ یہ تمام ورک آؤٹ نہیں کرو گے آپ آگے چیزوں آپ کو آسان نہیں ہوگی, کلیئر نہیں ہوگی. پھر میں نے لکھا ہے کہ میں نے یہ اسٹریٹجی جو ہے بہت سارے ای کامرس SEO کے کامرس کے پروجیکٹس پر پرسنل ایکسپیریمنٹ کیا تب سیکھی میں نے. یہ کوئک سٹیپس نہیں ہے کہ آپ کو میں بہت 2-4 سٹیپ کے اندر ٹیکنیکس بتا دوں اور سمجھا دوں, بلکہ اس کے لیے اچھی خاصی محنت درکار ہے. بتانے کے لیے محنت درکار ہے تو آپ لوگ کو تو زیادہ لگاؤ کہ جب آپ کرنے بیٹھو گے کتنی محنت اس کے اوپر لگے گی. جب آپ اس کے اندر ویب سائٹ کا بیسک اسٹرکچر اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہو تو آپ نے کنٹینٹ کو ارینج کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ امیجز ہیں, ویڈیوز ہیں, ڈسکرپشن ہے, آرٹیکلز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں نے اس ساری اسٹریٹجی کو 2 حصوں میں کنورٹ کیا ہے, ایک آن سائڈ SEO بیسڈ اسٹرکچر ہے اور ایک ہے آف سائڈ SEO. تو ہم سٹارٹ آن سائڈ SEO سے کر رہے ہیں کہ ہم نے آن سائڈ SEO کے اندر کیا چیز دیکھنی ہے. اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز اسٹرکچر کے اندر جو آن سائٹ کے اندر ہے, ہم نے سب سے پہلے امیجن کرنا ہے کہ اس کا انٹر لنکنگ اسٹرکچر کیا ہوگا. سب سے پہلا امیجن کیا کرنا ہے, ذہن کے اندر ایک خاکہ بنانا ہے. ہر ایک چیز کا جب تک آپ کے ذہن میں خاکہ نہیں ہوگا, فیوچر کا نیکسٹ کام جو آپ کرنے جا رہے ہو اس کام کو کرنے کا آپ کے ذہن میں جب تک خاکہ نہیں ہوگا آپ وہ کام صحیح طرح سے نہیں کر پاؤ گے. اب جو کام کر رہے ہو آپ کا ذہن سے وہیں تک ہے, پھر وہ ہو گیا, پھر نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہے کیا کیا, پھر نیکسٹ آپ نے دیکھا اچھا یہ ضرورت ہے آپ یہ کرنا ہے, تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. بلکہ آپ کو خاکہ بنانا ہے, اپنے ذہن کو اس طرح شارپ کر لینا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کیا کیا اسٹیپس کرنے ہیں یا کیا کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں. آپ کو پورا ایک آن سائٹ SEO کا آڈٹ کا یا آن سائٹ SEO چیک لسٹ کا آپ کو پورا اسٹرکچر ذہن میں ہونا چاہیے. سب سے پہلا جو اسٹیپ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا وہ یہی تھا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹر لنکنگ کیسے ہونی چاہیے. اب ہر جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں 5-7 ڈفرنٹ ٹائپ کی ای کامرس ویب سائٹ, یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا, ای کامرس ویب سائٹ کی 4-5 ڈفرنٹ ٹائپس ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ان تمام ٹائپس کی ای کامرس ویب سائٹ کا جو اسٹرکچر ہوگا, انٹر لنک اسٹرکچر یا باڈی اسٹرکچر ہوگا, سب کا ڈفرنٹ ہوگا. تو پہلے آپ نے اس کو ذہن میں خاکہ بنانا ہے, اس کو اینالائز کر کے کہ وہ کیا اسٹرکچر ہے. اب اس کو دیکھ لو, سارا اینالائز کر لو, اس کو سارا ذہن کے اندر بٹھا لو. ریٹن فارم میں کرو گے تو زیادہ اچھا ہے, ٹائم لگ جائے گا, تھوڑی سی ورکنگ پڑ جائے گی. اگر آپ اپنے دماغ کو جگا کے بیٹھو تو اس کا اسٹرکچر دیکھ لو کہ ہوم پیج ہے تو ہوم پیج کے اوپر کے ساری دراز کی طرح پروڈکٹس ہیں, یا ہوم پیج کے اوپر ڈسکرپشن ود پروڈکٹس ہیں, یا پروڈکٹس ود ڈسکرپشن ہے. جیسے کہ ہماری اورنامنٹل کرافٹ ہے, اگر آپ دراز دیکھتے ہو تو تمام پروڈکٹس ہیں, اینڈ میں تھوڑا سا کنٹینٹ ہے. اورنامنٹل کرافٹ دیکھتے ہو تو کنٹینٹ ہے, پروڈکٹس ہے, کنٹینٹ ہے, پروڈکٹس ہے, کنٹینٹ ہے, پروڈکٹس ہے. اگر آپ دیکھتے ہو سٹائٹ IPT بھی کنٹینٹ ہے, پروڈکٹس ہے, پھر کنٹینٹ ہے, ایسے ہی ہے. اور ہاؤس ڈیزائنر میرے خیال میں سارے ہی کنٹینٹ ہے, ایسے ہی ہے نا. اور اگر آپ جا کے دیکھتے ہو فائیور کو, اس کے اندر یا ریڈیمی کو, سارے کے سارے پروڈکٹس ہیں. آپ نے پہلے اسٹرکچر دیکھنا ہے, ہوم پیج کا اسٹرکچر ہے کیا, تو اس کے اوپر کیا کیا چیزیں ڈلی ہوئی ہیں, کس حساب سے ایڈجسٹڈ ہے. یہ آپ نے اس ویب سائٹ کو دیکھنا ہے جس کے اوپر آپ SEO کرنے والے ہو, کرنے لگے ہو, اس کو آپ نے پہلے جج کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے تو ایسے بنا دی, اس نیچر کی ویب سائٹ, اس پروڈکٹ کی ویب سائٹ اس نے تو یہ بنا دی, کیا ان پروڈکٹس کو اسی طرح اس کا ہوم پیج کا اسٹرکچر اسی طرح ہی ہونا چاہیے. مطلب کمپیوٹر کو دیکھنا چاہیے کیا کر رہے ہیں, کیوں کمپیوٹر کو دیکھنا چاہیے, آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے نا. اگر ایک بندہ ہے وہ کورس بیچ رہا ہے, اس کے پاس سارے یوڈیمی ٹائپ کورسز ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ویب سائٹ بنائی ہے, ساری ہوم پیج پہ کنٹینٹ ڈال دی ہے اور انٹر لنک کر دیا, یہ کورس لینا ہے, اس پہ کلک کرو اور آگے جائے گا پروڈکٹ پہ. آپ کو تمہارا دماغ خراب ہے. تم اس کو پورے کے پورے جیسے ایک طریقہ ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, ایکچولی کہنے کا مقصد سٹینڈرڈ تھا. آپ نے سٹینڈرڈ کو
सीखना है कि स्टैंडर्ड्स क्या है। ई कॉमर्स वेबसाइट द्रास टाइप वेबसाइट है, उसके स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा मुझे की बात बताऊं, वेबसाइट बंद हो गया, क्लोज हो चुकी है। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी होम मैनेजर.pk, वो एक्सपायर हो गई। उसके अंदर उसने तमाम क्या कहते हैं दालें, चिकन, सब्जियां, इस तरह के प्रोडक्ट उसने ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली थी और उसके ऊपर वो उसको प्रमोट करना चाह रहा था। अब वो उसकी नेचर दराज वाली थी, सारी की सारी नेचर उसकी प्रोडक्ट्स की वही है जो दराज पे है। जैसे खुशहाल.pk वाले ने किया हुआ है, पूरा दराज को कॉपी करके वो प्रोडक्ट डालता जा रहा है, प्रोडक्ट डालता जा रहा है। लेकिन वहां पे क्या गलती है, वहां पे ये गलती थी कि जैसे मैंने मुल्तानी सोनार को बनाया है वेबसाइट को, उसी के ऊपर पहले मैंने एक्सप्लेन किया और मल्टी वेंडर्स था सिस्टम उसके अंदर, मैंने उसको खत्म किया, बाद में डाला। लेकिन मैंने उसके अंदर कंटेंट डाल के एक्सप्लेन किया हम क्या चीज दे रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, फिर नीचे प्रोडक्ट्स आ गए। अगर मैं कुछ नया काम करना चाह रहा हूँ तो वो यानी आप नॉर्मली नहीं देखोगे कि कोई दालें बेच रहा हो। जनरल स्टोर के प्रोडक्ट्स कोई ई कॉमर्स के अंदर कम ही बेचता है, ट्रेंड नहीं है, एक स्टैंडर्ड नहीं है, एक आम चीज बिकती नहीं है। बनवाने वाले ने बनवा लिया, उसको शौक था। जब आप उसके एसईओ करने जाओगे आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, यार अब इसको मैं कैसे रैंक करूं। तो आप चाहते हो कि आपकी दालें बिकें, आप चाहते हो कि आपका गोश्त बिके, आपने उसके अंदर क्या खासियत की है, क्या खास रखा है, तो आप पहले उसके ऊपर डिस्क्राइब करो, कंटेंट लिखो, 200-300 वर्ड का कंटेंट हो, फिर नीचे प्रोडक्ट आ रही हो कि ये प्रोडक्ट मैं फर्स्ट क्या आप कहते हो मैं बेहतरीन क्वालिटी की और साफ सुथरी और अच्छी पैकिंग के अंदर, और प्रोडक्ट की क्वालिटी साफ है, कचरा नहीं है, मतलब कचरा एक्चुअली कचरा, दाने, मट्टी, कोई पत्थर वगैरह नहीं है, साफ सुथरी प्रोडक्ट है। और मैं उसकी दालों की मेरी रेंज है और वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो आपको एक ही जगह मिलेगी। पहले आप उसको एक्सप्लेन करो, नीचे दाल लिख दो। कोई भी सर्च करता है कि 1 गिलास दालें मुझे खरीदनी है, कहाँ से मिलेंगी घर के इस्तेमाल के लिए, तो वेबसाइट आप पे आ जाएगी, यहाँ से खरीदो। एक पूरा का पूरा आपने उसका स्टैंडर्ड देखना है कि आप एक नया काम करने वाले हो तो क्या उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं। एक वेबसाइट, एक बंदा कह रहा है कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, लेकिन उसके होम पेज के ऊपर अब एफिलिएट के हिसाब से जैसे वो बना रहे हैं, मुझे नहीं पता वो रैंक हो रही है कि नहीं हो रही। एफिलिएट वाली ई कॉमर्स वेबसाइट जो बना लेते हैं, उस पर ट्रैफिक गूगल के जरिए से मुझे नहीं लगता आती होगी, वो यकीन सोशल मीडिया से लेकर आता होंगे। अगर एक बंदा आगे कहता है यार इसको रैंक करके दो, कैसे करोगे। ई कॉमर्स वेबसाइट है, टोटल आपका कंटेंट प्लेजराइज्ड है, टोटल प्रोडक्ट आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कैसे इसको रैंक करोगे, आप उसकी एसईओ कैसे करोगे। फंस जाओगे ना, हम फंस गए। तजर्बा हुआ ना, मैंने लिखा है, मैंने ई कॉमर्स के ऊपर तजर्बे किए हैं काफ़ी, अपने भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम सीख रहे हैं, क्या होना चाहिए। आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है कि होम पेज वाकई उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है जिस तरह का वो वेबसाइट बनाना चाह रहा है या बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई तो आपका काम बनता है कि क्लाइंट को बताएं भाई तेरी वेबसाइट स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर रही, इसको सेट करवा। जैसा कि एक वेबसाइट आई थी, उसका नाम था ट्रिमर, वॉक बिहाइंड ट्रिमर। अब उसकी वेबसाइट उसने भी ऐसी सारा का सारा कंटेंट दिया हुआ था, बिल्कुल आखिरी लाइन में 3-4 प्रोडक्ट्स दिए हुए, वो ई कॉमर्स वेबसाइट दिया था। वो उसमें सारा कंटेंट लिखा हुआ था, बता रहा था कि मैंने क्या तीर मारा, मैंने इन्वेंट किया ये चीज़। वो कहता था ये मेरी अपनी इन्वेंशन है, आपकी सहूलत है कि आप जब घास काटते हो तो एक टायर मैंने ईजाद किया है, अब उस मशीन के आगे लगा दो, आपको काटने में आसानी होगी। उसकी ईजाद थी, उसने आगे प्लेट लगाई हुई थी और उस प्लेट के ऊपर टायर था। अब उसकी नेचर बिल्कुल यूनिक बनती थी, वो रैंक ही नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि जो कीवर्ड पे रैंक कर रही थी वो सारी ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट थी जिनका सारा होम भरा ही प्रोडक्ट से हुआ था। तो भाई उसने खिलाफ स्टैंडर्ड काम किया हुआ था, बेहतरीन से बेहतरीन बैकलिंक लगाए, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ऑप्टिमाइज किया, सब कुछ करके देखा, वो 11 नंबर से ना आगे जाए ना पीछे जाए, वही खड़ गई टिक के उससे गई। हाँ, और उस बंदे की वेबसाइट का मैंने उसको स्टैंडर्ड पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की उसको मिसाल दी थी। वो पीछे पड़ गया, यार मेरी वेबसाइट की पेज स्पीड खराब है, 50 थी, मैंने उसको सेट की 80 पे आ गई। तब गूगल पेज स्पीड 80 पे ग्रीन करता था,
میں نے کہا یار آپ ایک بات بتاؤ کہ پیج اسپیڈ جو جس ویب سائٹ کی پیج اسپیڈ 80 ہے وہ زیادہ اچھی رینک ہونی چاہیے، جس ویب سائٹ کی پیج اسپیڈ 40 سے کم ہے وہ ہونی چاہیے. کہتا ہے یہ کیا بات ہے، جس کی 80 ہوگی وہ ہوگی اس کو رینک ہونا چاہیے. میں نے کہا تمہارے اس کی ویب کے اگینسٹ ٹاپ 3 بندے رینک کر رہے ہیں، تینوں کی ویب سائٹ 40 سے نیچے ہے پیج اسپیڈ، کیوں رینک کر رہے ہیں؟ تم جاؤ گوگل کا گریبان پکڑ لو. اس بندے کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی اس بات. وہ کہتا نہیں مجھے اس کو اسپیڈ اور بڑھانی ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا، اب وہ اپنا اندر درمیان میں ان پٹ دے رہا تھا. وہ سمجھتا تھا مجھے بھی ایسی آتی ہے، وہ مجھے ویب سائٹ چھیڑنے نہیں دیتا تھا. وہ کہتا تھا بس جیسے بنائیے اسی طرح اس کو رینک کر کے دو. وہ رینک کہاں سے ہوگی؟ نہیں ہوتی. ایون اس کی ویب سائٹ بھی شوپیفائی میں بنی ہوئی، اس کو کسٹمائز کرنے میں بھی بڑی مشکل ہوتی تھی. HTML کے اندر جا کے کوڈنگ کرنی پڑتی تھی، بڑا مشکل تھا. بعد میں کسی طرح اس کو عقل آئی، سمجھ آئی، اس نے ایک اس طرح کی اور ویب سائٹ بنائی ورڈپریس میں. اس نے کہا اچھا اس کو کرتا ہوں. اس کی بھی ایسی کروا کے دیکھی لیکن وہ بھی نہیں رہے کوئی. کیوں؟ اس نے کیا غلطی کی؟ جو نیکسٹ اس نے ویب سائٹ بنوائی تھی وہ ڈاٹ انفو میں بنا دی کر کے دکھا رہا ہے. ای کامرس ویب سائٹ ڈاٹ انفو میں آپ بنا رہے ہو تو بھائی کون سی دنیا میں ہو؟ آپ انفارمیشن دے رہے ہو ای کامرس کی ویب سائٹ پہ، ای کامرس کی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہو، انفارمیشن ویب سائٹ آپ خود کنفلیکٹ کر رہے ہو، کر کے دکھا رہے ہیں. دیواروں میں ٹکرے مارنے والی بات ہے، گھروں میں دوسرے کنفلیکٹ کی پیدا ہونا. آپ نے کلائنٹ کو سمجھانا بھائی یہ غلط کر رہا ہے تو اگر آئی گیا پروجیکٹ ہمارے پاس اس کو پہلے سمجھاؤ کہ اس کو سیدھا کر. یہ نہیں ہے کہ اندر تم پڑ جاؤ اس کو رینک کرنے کے، ہم بس کو رینک کر دیں گے چلو 1-2 مہینے تو کما لیں گے نا. حق حلال کر. کیا آپ نے پہلے ہوم پیج کو دیکھنا ہے اسٹینڈرڈ پہ ہے نہیں ہے، اس کو لے کر آنا ہے. اس کے لیے اسٹریٹجی بناؤ، اس کو بتاؤ، خود بناؤ، اسے اجازت لو، خود کرو، طے کرو پیسے لینا ہے کیا لینا ہے کیا کرنا ہے، پہلے اس کو خود پلان سمجھو. باقی کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیٹیگری پیج ہوتے ہیں تمام پروڈکٹس کی کیٹیگری. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ای کامرس ویب سائٹ میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پروڈکٹس کی کیٹیگریز کو بھی رینک کرو. کہیں ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کیٹیگری کو نہیں رینک کرنا ہوتا، آپ کا مین انٹینٹ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ رینک ہو. اب جیسے ہمارے بلو پورٹری کا ہے، میں کہوں گا بلو پورٹری کی ورڈ رینک ہو. وہ بلو پورٹری والے کیٹیگری پیج پہ رینک ہونا چاہیے کہ بلو پورٹری پروڈکٹ لکھے ساری بلو پورٹری آ جائے. ایسا ہی ہے نا، اگر آپ ہاؤس ڈیزائنر کو کہتے ہو کہ تمہاری ای کامرس ویب سائٹ ہے اور وہاں پہ میں ہاؤس کیا کہتے ہیں جو تمہاری پروڈکٹس کی کیٹیگری ہے اس پیج کو بھی انڈیکس پہ آ کے رینک کراتا ہوں تو تم کہو گے، تو میں کہوں گا تمہارا دماغ خراب ہے. کر سکتے ہو. اب اگر ہم اس کو ملتانی سونا لوا پہ لے کر آ جائیں تو ہم بھی اس کی کیٹیگری ڈال دیں. کیا کیٹیگری بنے گی؟ ملتانی سونا لوا کی کیا کیٹیگری بنے گی؟ ایک پروڈکٹ ہے سادہ سمپل سونا لوا، ایک ہے اخروٹی، ایک ہے نہیں پستہ اور ایک ہے کاجو شاید. یہ 4 مین پروڈکٹس ہیں. ایک ہے وہ ڈائٹ والا شوگر فری، 5 ہو گئی. اب 5 پروڈکٹس ہیں ٹوٹل. سونا حلوہ پروڈکٹ، سونا حلوہ کیٹیگری کے 5 پروڈکٹ ہیں، ایک کیٹیگری بنے گی نا سونا حلوہ یا ملتانی سونا حلوہ تو جس سیٹ کا ہے. آپ پروڈکٹ کو انڈیویجلی پروڈکٹ پیج کو رینک کرواؤ گے نا، کیونکہ جو اس کا نام ہے وہی کی ورڈ ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ کی ورڈ رینک کروانا ہے، ملتانی سونا حلوہ کی ورڈ رینک کروانا ہے، تو اس کے لیے اسی کیٹیگری پیج پہ رینک کروانا تب بھی آپ صحیح ہو. اگر میں کہتا ہوں کہ میں ملتانی سونا حلوہ کی ورڈ ہوم پیج پہ رینک کروا رہا ہوں تو کیا کرو گے؟ کیٹیگری بھی آپ رینک کروا رہے ہو، ہوم پیج بھی رینک کروا رہے ہو، کنفلیکٹ ہو گیا. تو آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام پروڈکٹ، اگر آپ کی 4 پروڈکٹ ہیں ٹوٹل 5 پروڈکٹ ہیں، آپ اس کو کیٹیگری پیج پہ کیوں رینک کرواؤ گے؟ آپ وہی 5 کی 5 پروڈکٹ ہوم پیج پہ سجا دو اور وہیں پہ اس کو کی ورڈ پہ ایڈجسٹ کر دو، وہیں رینک ہو جائے گا. کیٹیگری پیج پہ جا کے آپ کیٹیگری کی ڈسکرپشن کے ذریعے رینک کرواؤ گے جو ہم تھوڑی سی ڈالتے ہیں. تو بہتر فیصلہ کیا ہوا کہ ہوم پیج پہ رینک کرو اور کیٹیگری کے پیج، کیٹیگری کو نام بھلے تو ملتانی سونا حلوہ دے دو لیکن اس کو آپ نو فالو کر دو کہ اس کو تم انڈیکس ہی نہ کرو گوگل میں. گوگل کو کنیبلائزیشن کا مسئلہ ہی نہ ہو. کینابلائزیشن
प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है। समझ आ रही है? ये होगी कैटेगरी की बात। तो कैटेगरी में अंदर तुम फायर नहीं कर देंगे कि यार नहीं बस ई कॉमर्स है तो कैटेगरी पे रैंक करवाएंगे, नहीं। देखो समझो, अब जैसे लीगोलाइट है, वो कहता है कैटेगरी पेज पे रैंक करती है, करो भाई, उसका कीवर्ड है, वो तमाम कीवर्ड उसके जितने भी है कैटेगरी पेज के रैंक करके दो। तमाम आर्टिकल लिखो, उसको कैटेगरी पेज पे लिंक यूज दो, होम पेज से लिंक यूज दो, रैंक करके दो। कंटेंट भी होना चाहिए कैटेगरी पे। तो कुछ समझो, पहले स्ट्रक्चर समझो। सारी चीज बेस करती है वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे। आप कहते हो बेस करती है लिंकेबल एसेट पे, लिंकेबल एसेट तो कल परसों आया हुआ है, स्ट्रक्चर एक्चुअल चीज है। फिर आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, आप पढ़ते हैं प्रोडक्ट्स की बात आ गई। अब प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स के अंदर आ गई बहुत सारी चीजें। अब प्रोडक्ट के अंदर आपको मैं मिसाल दूंगा हकीम अजहर मलिक की वेबसाइट। आपको पता है इस टाइम भले उनकी सेल जो भी है वो लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, लेकिन उनकी वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक है। 2017 में मैंने ऐसी की थी, अभी तक उसके ऊपर बेहतरीन ट्रैफिक है, बगैर कुछ किए रैंक है, टॉप पे रैंक है। पता नहीं घटिया से 2-4 कमेंट पैकिंग फॉर्म पैकिंग लगा दिए, या शायद 1-2 डिजिट जैकी लगा दी, उसके बाद कुछ नहीं। उस वेबसाइट पे कंटेंट जितना भी पड़ा है ना, वो रोमन उर्दू में लिखा हुआ है, रोमन उर्दू में, यानी कि इंग्लिश। हाँ रोमन उर्दू, जैसे मैं ऐसे लिखते हो रैंक है। एक्टिव हर्बल उसके बाद मैंने उसी नेचर के ऊपर रैंक किया है, वो भी रैंक है सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज। आपने देखना है नॉलेज क्या है कि प्रोडक्ट भी अगर रैंक करवाना है तो उसकी नॉलेज क्या है, कैसे रैंक होगी। आपने पहले उसको खुद समझना है, जज करना है। कंप्यूटर क्या कर रहा है वो आपने बाद में देखना है। कंप्यूटर गलत भी कर सकते हैं, गलत करके भी रैंक कर सकते हैं। आपने लाजमी अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारना है, आपने पहले समझना है, जज करना है कि इसको रैंक होना कैसे है। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में 90 या 95% ई कॉमर्स वेबसाइट कैश ऑन डिलीवरी में ऑनलाइन कार्ड ऐड टू कार्ड करके पेमेंट को पेपाल से कोई देते ही नहीं, पेपाल ऑप्शन ही नहीं है। जैज़ कैश इक्का दुक्का, यानी 1% मेरे ख्याल में कोई जैज़ कैश अप्लाइड होगा। फूड पांडा की वजह से इतनी है इंटरनेशनल फ्लो बनती चाहिए कि ई कॉमर्स बन गई है, ई कॉमर्स स्टोर बन गए। ऐसे दे रहे हैं उसके बदले में कोई ना कोई चीज ले रहे हैं हासिल कर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स की। मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो तो नॉर्मली सिंपल सी बात है कि आपकी फीचर इमेज होनी चाहिए, प्राइसिंग वगैरह और डिस्क्रिप्शन होगी, और रिलेटेड इमेजेस अगर गैलरी के तौर पे आप ऐड करते हो, और इवन आप साथ शॉर्ट वीडियो भी ऐड करते हो तो वो यूज़र इंटेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप चाहते हो कि आपका कीवर्ड प्रोडक्ट पेज पे ही रैंक करे, तो आपको फुल फ्लैज उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल से जाना होगा। यानी कि आप ये देखें कि उसकी डायमेंशंस वगैरह, उसका प्रॉस कॉन्स है हो गया, उसका प्रॉस कॉन्स तो डायरेक्ट वेबसाइट पे कोई नहीं डालता, लेकिन आप उसको प्रॉस कॉन्स को फीचर्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, एक आप पूरी की पूरी डिटेल उसके अंदर देंगे। उसके डिफरेंट एंगल्स, आप कुछ होता है आप प्रोडक्ट्स के ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट की ना गैलरी आ जाती है, छोटी सी नीचे स्लाइड टाइप, आप उसको नेक्स्ट करते जाएं, प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ एंगल से इमेजेस होती हैं। कुछ वेबसाइट ज़्यादा वर्क करती हैं जो प्रोफेशनल होती हैं, अपने प्रोडक्ट्स की किसी भी एंगल को समझाने के लिए उस प्रोडक्ट के साथ वो बाकायदा अगर वो ग्राफिक के ज़रिए बता देते हैं कि इस चीज़ का फीचर क्या है, उसे हम कहते हैं डिटेल इमेज। आप उसको बताते हैं कि ये बटन फर्स्ट एक मशीन है तो उसका ये बटन क्या करता है, फलाना बटन क्या करेगा, फलाना बटन क्या करेगा, ये निशान किस चीज़ का है, ये हिस्सा किस चीज़ का, तो वो पूरा प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया होता है। जब आप प्रोडक्ट्स को पूरा फुल फ्लैज प्रोडक्ट पेज पे एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट पेज पे वो कीवर्ड और मल्टीपल कीवर्ड है। तो जैसे कि अगर आप कहते हैं प्रिंटर हो गया,
آپ پرنٹر کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو پرنٹر کی آپ خصوصیات بتائیں گے کیا اس کی آج کا ٹرینڈ ہے بہت زیادہ دنیا بدل رہی ہے 3D پرنٹر کا انٹرنیشنل لیول پہ بے تحاشا ڈیمانڈ ہے اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ ایفیلیٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں تو بہت بہترین ایک نش ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس پروڈکٹس کی میکسیمم آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں صرف پروڈکٹ ڈال کے جان چھڑانے والی بات نہیں ہوتی کہ پروڈکٹ ڈال دیا چھاڑ دو میں کہتا ہوں بلو پوٹی کی میں کوئی چیز ڈالتا ہوں تو بلو پوٹی کی کوئی چیز ہم ڈالتے ہیں تو باقاعدہ اس کو ڈسکرائب کریں اس کی کیا خاصیت ہے اس کا ڈیمینشن کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے ایون آپ اس کے اندر یوزرز جب جو آپ کا کلائنٹ ہے کسٹمر ہے جس نے بائی کر لیا نا پروڈکٹ خرید لی اس کو استعمال کر رہا ہے تو جب وہ استعمال کرتا ہے تو اکثر کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ ان کو کہتی ہیں ہمیں آپ یا ان کو کہا کہتی ہیں کہ آپ اپنی جو استعمال کرتے ہوئے ویڈیو بنا کے دو یا تصویر بنا کے دو یا وہ کلائنٹ کسٹمر ریویوز کے اندر خود ہی اپڈیٹ کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے یہ کیا فرسٹ یا سیڈز ہیں ایک آن لائن اسٹور ہے وہ سیڈز بیچتا ہے تو کسٹمر کیا کرتے ہیں کہ وہ سیڈ لگاتے ہیں پھر وہ جب اس کے اندر سے تو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیڈلنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنی تصویر کمنٹ کے اندر شیئر کر دیتے ہیں تو اس طرح مختلف پروڈکٹس ہیں ای کامرس کی ویب سائٹ پہ وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں یا وہ آپ کو دیں سوشل میڈیا ایون سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ایسا شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے چیز خریدی مجھے بڑی اچھی لگی اور یہ دیکھیں میں نے فلانی ویب سائٹ سے لی تو وہ ٹیگ کر دی تو آپ اس ویڈیو کو اس امیج کو جو یوزر یوز کر رہا ہے اس امیج کو ڈسکرپشن کے اندر استعمال دکھا سکتے ہو کہ یہ دیکھیں عام یوزر اس طرح سے یوز کر رہا ہے عام یوزر اس طرح سے پسند کر رہا ہے یعنی اپنی پروڈکٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ اس میں جان ڈالنے کے لیے آپ یہ تمام کام کر سکتے ہو تاکہ کوئی بھی بندہ آ کے آپ کی پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے تو اس کو میکسیمم مواد وہاں ریڈر کو ملے تاکہ اس کو تسلی ہو کہ یار یہ چیز کوئی آلریڈی استعمال کر رہا ہے اب فیس بک پہ ایڈ آ رہے ہوتے ہیں نا آپ پرسنلی خود چیک کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چیک کر رہا تھا یہ پروڈکٹ تھی کہ آپ نے ویسٹیج جتنا بھی ہوتا ہے کچن کا جب آپ فروٹ کاٹتے ہو سبزیاں کاٹتے ہیں گھر والے اور ایون آپ کا کچھ ہڈیاں شڈیاں اور گوشت وغیرہ بھی ضائع ہو جاتا ہے یا سالن خراب ہو جاتا ہے اس کو آپ پھینکیں نہیں بلکہ ایک مشین بنا دی گئی ہے اس مشین کے اندر ڈالیں اور ڈال کے آپ رکھ دیں اور شاید وہ اس کو مکسر کرتی ہے نیچے اتنا سا چوڑا ہے مکسر کرتی ہے مکسر کرنے کے بعد وہ کچھ خاص لیول کا اسٹیم دیتی ہے اس کو ہیٹ دیتی ہے کچھ عرصے تک جو بھی مکسچر ہوتا ہے وہ کھاد کی شکل کے اندر خشک ہو کے آ جاتا ہے اور مجھے نہیں پتا وہ چند گھنٹوں میں کرتا ہے یا کئی دنوں میں کرتا ہے اس کی ڈسکرپشن دیکھنی پڑے گی تو نیچے جو کمنٹ کر رہے تھے نا دنیا وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کمنٹ کر رہے تھے اور پسند کر رہے تھے کہ یار یہ تو وہ چیز ہے جو میں چاہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو 2 مہینے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کم از کم فرٹیلائز حاصل کرنے کے لیے ڈم کر کے رکھنا پڑتا ہے ایون اس کو مکسنگ کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے اسمیل ہوتی ہے بڑا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے اب وہاں پہ جو کمنٹ آ رہے تھے نا اس کمنٹ میں اکثر لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یار کسی نے آرڈر کیا ہے وہ آرڈر کیا ہے تو وہ اپنا ریویوز دو بتاؤ کیسی ہے خریدنی چاہیے نہیں خریدنی چاہیے یہ آرڈر ڈلیور کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹ وہی ہے جو یہ دے رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو اس طرح کے وہاں کوشچن ہو رہے تھے تو جب اس کی پروڈکٹ کے پیج کے اوپر جب میں گیا تو وہاں پہ نو ریویوز نو ڈسکرپشن نتھنگ صرف امیج تھی اور سب امیجز تھیں اور ان کے اندر اسے ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ پروڈکٹ کیا ہے آپ نے اگر اپنے پروڈکٹ کو سیل کروانا ہے تو تمام یوزر انٹینٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کی اگر پروڈکٹ یونیک ہے تو سوالات کیا ریز ہو سکتے ہیں یوزر کے دماغ میں آپ وہ ایک پورا FAQs بناؤ پروڈکٹ کے اندر اور ان کے وہاں پہ ایکسپلین کرو امیجیٹلی ایکسپلین کرو ویڈیو کے ذریعے ایکسپلین کرو آپ دیکھو کہ آپ کا کمپیوٹر نہیں کر رہا آپ کر رہے ہو ٹھک کر کے آپ رینک کر رہے ہو آپ لوگ لیڈ جنریشن کے اندر یہ تمام چیز آ جاتی ہے لیکن پارٹ آف SEO یہ اس سے لیڈ جنریشن بہت ہو جاتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھو کہ اب جس بھی ویب سائٹ کی SEO کر رہے ہو اگر آپ کی SEO کے ساتھ آپ لیڈ جنریشن کا بھی ورک آؤٹ ساتھ کر جاتے ہو تو کلائنٹ جو آپ سے SEO کروا رہا ہے وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کی لیڈ جنریٹ ہو اگر اس کی لیڈ جنریٹ ہو رہی ہے وہ خوشی خوشی آپ کو 300 500 1000 $2000 پر منتھ دے گا SEO کا اور کیا چاہیے وہ آپ کو پرماننٹ کلائنٹ بنے گا کہ اس کو لیڈ جنریٹ ہو رہی ہے تو آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جو آپ کو کام ملا ہے جو آپ کو ٹاسک ملا ہے جو آپ کی فیلڈ ہے اسی میں رہ کے کام کرنا ہے نہیں تھنک آؤٹ دی باکس آپ نے باکس سے باہر نکل کے سوچنا ہے کہ اور کیا کر رہے ہیں اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے کہ اس کلائنٹ کے SEO کے ساتھ ساتھ یہ بھی کمی ہے تو اس کو بتاؤ کہ یار یہ کام بھی کرو تاکہ تمہاری لیڈ جنریٹ ہو
لازمی نہیں ہے کہ وہ ای کامرس ویب سائٹ ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ ایفیلیٹ ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ بزنس ہے، بلاگ ہے. آپ ہر جگہ اس چیز کو ذہن میں خاکہ بنا کے رکھو کہ آپ جو بھی چیز کر رہے ہو تو آپ پوری پوائنٹ ایس ای او کے پوائنٹ آف ویو سے نہ کرو، بلکہ اب یہ دیکھو کہ یوزر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ جو ایس ای او کر کے دے رہے ہو اس سے آنر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آنر کا فائدہ میکسیمائز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو منتھلی پے کرے، خوشی ہنسی خوشی پے کرے اور اس کا حق بھی ادا ہو. آپ نے ہر اینگل سے دیکھ کے پھر ورک کرنا ہے، صرف بلائنڈلی نہیں کرنا کہ آگے ویب سائٹ بس لنک بیک لنک لگاؤ اور ٹھوکو اور سائٹ مار دو. بیک لنک از ناٹ اونلی ایس ای او. آپ نے ہر اینگل سے ڈیپلی دیکھنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ذہن میں خاکہ بناؤ، ریٹرن خاکہ بناؤ، پورا فل فلیج اس کے لیے تیاری کرو، پھر ورک آؤٹ کرو. بڑی کمپنیز کیوں $1,000-1,500 پر پروجیکٹ لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کا پورا فل فلیج پلانز ہوتے ہیں کہ کیسے کسی ویب سائٹ کو رینک کرنا ہے، لیڈ جنریٹ کرنی ہے، کیسے اس کا بزنس کو گروتھ کر کے لے کے جانا ہے. یہ تمام عوامل اس کے اندر شامل ہیں. آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ایسا اڈاپٹ کرنے ہیں، سیکھنے ہیں. جہاں کی کمی آتی ہے آپ مجھ سے سیکھو، پوچھو. پروڈکٹ کے بارے میں بات ہوگی. اس کے بعد میں نے بتایا کہ ریسورسز پیج. اب ریسورسز پیج جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں، ایون بہت زیادہ سہولت دیتے ہیں کسی بھی یوزر کو، کسی بھی بندے کو، کسی بھی ای کامرس. جیسے ہے ویب سائٹ، اسی کی مثال ہے لو جو فرٹیلائزر مشین بنا رہا تھا، اس بندے نے فرض کیا ریٹرن پالیسی نہیں ڈالی ہوئی، تو فرسٹ ٹائم کوئی خریدنے والا وہ تو پریشان ہوگا کہ یار فرض کیا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے ریٹرن کرنی پڑتی ہے، میں کیسے ریٹرن کروں؟ کوئی ریٹرن پالیسی بنائی ہوگی تو وہ ریٹرن کرو گے. آپ نے پیمنٹ میتھڈ ڈکلیئر کیا ہوگا تو آپ بنو گے. آپ آن لائن ٹریکنگ دو گے تو سہولت ہوگی. آپ اسے شپنگ کے میتھڈ بتاؤ گے، آپ ملٹیپل شپنگ میتھڈ دو اسے، اس کو ڈیٹیل ایکسپلین کرو، پرائیویسی بتاؤ، ٹرم بتاؤ. آپ کنٹیکٹ پیج ہونا چاہیے آپ کا، ایون اباؤٹ اس پیج فل فلیج بہترین بنانا چاہیے. بھلے آپ آج تیار کر رہے ہو ویب سائٹ، آج آپ نے اسٹینڈ لیا ہے، آپ کی ایک دن کی بھی ای کامرس ویب سائٹ ہے، تب بھی آپ اباؤٹ اس بہترین، آپ کی پوری انرجی لگا دو اباؤٹ اس کے اوپر، ایک ٹیم بٹھا دو پوری اباؤٹ اس کے اوپر کہ یار اس طرح بہترین آپ اس کو آرگینک وے کے اندر آپ ریپرزینٹ کرو اپنے آپ کو، اپنی ای کامرس کو، کہ آپ کیا لا رہے ہو، آپ کا یونیکنیس کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ جو مارکیٹ کے اندر ای کامرس ہو رہا ہے آپ کیا لا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. ایک دفعہ جو بھی یوزر آئے اس کو ریڈ کرے، اس کو پتہ لگے کہ آپ کوئی چیز ہو، آپ کے اندر کوئی انوویشن ہے. آپ جب تک کچھ چیز یونیک نہیں کرتے آپ جگہ نہیں بنا سکتے آسانی سے مارکیٹ میں، آپ کلائنٹ کا دل نہیں جیت سکتے. اگر آپ پرسنل دیکھو پوائنٹ آف ویو سے تو آپ اس طرح سوچو، اگر آپ آنر کے شو میں جا کے دیکھتے ہو تو بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا چیز بیسٹ ہے، کہ آپ ایز اے آنر ہو اور آپ کو اپنی ای کامرس ویب سائٹ کو کامیاب کرنا ہے، تو آپ کو کیا تمام عوامل کرنے پڑیں گے جس سے آپ کامیاب ہو گئی کامرس. آپ نے ایکسپرٹ ایس سی او کی فیلڈ میں ایس سی او کی جگہ پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، لیکن آپ نے ایک ہی وقت میں ایس سی او کے شو پہننا ہے، ایک ہی وقت میں یوزر انٹینٹ کے شو پہننا ہے، ایک ہی وقت میں آپ نے آنر کا پہننا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے گوگل کی بھی پاکٹ میں گھسنا ہے. آپ ایس سی او کے اوپر آپ کے پاس ہر طرح سے آپ نے اس کے اندر گھس کے دیکھنا ہے کہ یار تمام پارٹیز کو آپ نے خوش کرنا ہے، ہر طرح سے آپ نے سوچنا ہے، پھر جا کے آپ نے ایس سی او کرنی ہے کہ ایس سی او از ناٹ جسٹ اے گیم آف سم کلکس اینڈ آف بلڈنگ سم کیورڈ. فل فلیج ہے، آپ نے ہر طرح سے اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے پھر کام کرنا ہے. ریسورسز پیج کے بعد بات کی گئی بلاگز کی. ریسورسز پیج، بلاگ بھی ریسورسز پیج کا پارٹ ہے، لیکن اس کو ایکسپلین الگ سے میں نے کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور کیا کہتے ہیں مین رول ادا کرتے ہیں کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ کے اندر. یہ بلاگ آرٹیکل بیسیکلی آپ کے گائیڈنس بھی ہو سکتی ہے، انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، جنرل انفارمیشن، آپ کی پروڈکٹس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہو سکتی ہے، یا پروڈکٹس سے ملتی جلتی سروسز کی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے. فرض کیا آپ بیچ رہے ہو شوز، جوگر بیچ رہے ہو، آپ کہتے ہو کہ یار آپ جاؤ مری جاؤ، بہترین موسم، بہترین یہ کرو، پورا کا پورا آپ ایک اسکیچ کھینچ کے مری کا بتا دو
वहाँ पे आप बताओ यार मर ही जा रहे हो, जूते भी पहनो, बेहतरीन शूज़ होने चाहिए, आपको हाइकिंग करनी चाहिए। अब बूट का, जूते का, जॉगर का वहाँ जिक्र कर दो। असल टॉपिक क्या है वो है, आपने वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये वहाँ पे काम आ रही है, ना कि आप कहो कि how my jogger या how this jogger या how jogger can be helpful in hiking if you want to go Murray। आप क्यों डायरेक्ट उसको यूजर को कंफ्यूज कर रहे हो? आप पहले एक टॉपिक लिखो पूरा फुल पैक न्यूट्रल हो गए, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट का जिक्र करो। जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन कंटेंट लिखोगे, गाइडलाइन लिखोगे, न्यूट्रल हो गए, तो फिर तो आप रैंक भी होगे, गूगल को भी समझ आएगा आप कर रहे हो। आपने डायरेक्ट ही एसईओ को मद्देनजर रख के आपने आर्टिकल टॉक मारा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लेटरम पटरम, कहाँ से रैंक होगा भाई? आपने समझना है ना भाई, अकल दी है अल्लाह ताला ने, उसको समझो कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। कि आपने इवन आपको बड़े बड़े स्टोर कंपटीटर उनको देखो उन्होंने क्या किया है। ये वो चीज़ है जहाँ आप कंपटीटर को लाजमी परखो, वहाँ से आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। क्यों? ई कॉमर्स में रहते हुए बहुत दुनिया ऑलरेडी तमाम ये काम कर चुकी है, आपको वहाँ से कॉपी करने की देर है। आपने सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है। अब मज़े की बात यह है कि आप लोकल कंपटीटर नहीं मिलता है, इंटरनेशनल देख लो क्या ट्रेंड्स हैं, इस तरह के टॉपिक्स कवर हो रहे होते हैं, आपको लगाओ उससे आप तमाम प्रोडक्ट्स को इंटरलिंक करो। इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल रैंक होता है, ट्रैफिक आती है आपके डायरेक्ट पेज के अंदर, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज के ऊपर लोग जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो है ब्लॉग आर्टिकल के अंदर वो है लिंकेबल है, जो कि आगे जिक्र होगा कि आपने ब्लॉग आर्टिकल को कैसे लिंकेबल है। नेक्स्ट इसके अंदर बात कर रहे हैं कि इंटरलिंकिंग मेथड स्टार्ट रिवर्सली। जो आपने इंटरलिंकिंग मेथड जो स्टार्ट करना है वो रिवर्सली करना है। अब ये वो बात है कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी है, यहाँ से स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है कि जो भी मैं स्ट्रेटजी आगे बताने जा रहा हूँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि आपका जितने भी ब्लॉग आर्टिकल होंगे वो लिंक होंगे तमाम प्रोडक्ट के साथ, जिस प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट्स कवर हो रहे होंगे उस आर्टिकल के अंदर। एक ही आर्टिकल जो कि आपने लिखा कि आपने कैसे मरी के इस मौसम को, सर्दियों को मौसम को एंजॉय करना है, वहाँ पे आपने जोकर का तो जिक्र कर दिया, डायरेक्टली आपने मफलर का भी जिक्र कर दिया, आप मफलर भी बेच रहे हो। अब मफलर बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, शूज़ डिफरेंट कैटेगरी है, तो आप कर दो लिंक, आपको फायदा है। आप बात कर रहे हो भी जोकर की बात कर रहे हो, मफलर की बात कर रहे हो, और गर्म टोपी की बात कर लो, आप हाइकिंग स्टिक की बात कर लो। जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसे एक जनरल आर्टिकल के अंदर आप तमाम प्रोडक्ट्स डालो, अगर वो आपकी वेबसाइट में मौजूद है, अगर नहीं मौजूद आउटबाउंड लिंक दे दो। साथ ही आप कैटेगरी पेज को भी इंटरलिंक कर सकते हो। फर्स्ट किया आप वहाँ पे बात कर रहे हो कि आपको क्या कहते हैं, अगर आप हाइकिंग करना चाह रहे हो मरी में जाके या नॉर्दर्न एरिया के अंदर जाके आपका इरादा हाइकिंग करने का, तो वहाँ पे आपको या आप क्या कहते हैं बर्फ़ के अंदर जब आप वो करते हो स्केटिंग करते हैं स्लाइड्स के लिए, तो आपको वो एक स्टिक और इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब ये स्टिक और हाइकिंग की स्टिक अलग से है। आप अगर एक कैटेगरी बना दोगे, एक आपकी कैटेगरी है जिसके अंदर आपने हाइकिंग की स्टिक्स और ये स्लाइडिंग के लिए स्टिक्स हैं, या आप जब माउंट्स के ऊपर चढ़ते हैं तो वो आपके वो होते हैं कुछ नहीं वो हुक टाइप होते हैं। आप जब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो तो आपके पास अगर एक ही प्रोडक्ट की मल्टी कैटेगरी है, यानी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास वाइड रेंज या मल्टीपल टाइप्स की मुख्तलिफ किस्म की क्या कहते हैं हुक होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों के, मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ों को इस्तेमाल से। अगर आप चढ़ रहे हैं बर्फानी पहाड़ पे तो इस तरह का हुक इस्तेमाल होगा, अगर आप चढ़ रहे हैं सिंपल आम पहाड़ पे तो उसके लिए किसी और किस्म का हुक इस्तेमाल होगा, आपको रस्सी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जब आप
ایک ہی قسم کی پروڈکٹ یعنی ایک پروڈکٹ ڈفرینٹ ٹائپس کی استعمال کرنے کی بات کریں گے تو آپ پوری پوری کیٹیگری کو ہینڈل نہیں کر سکتے. کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری ایک کیٹیگری آپ لنک کر دیں کہ آپ پسند کر سکتے ہیں آپ کو کون سی پروڈکٹ چاہیے, تو یہ پوری کی پوری کیٹیگری آپ وہاں انٹر نہیں کریں. یعنی آپ نے سیس بنا کے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیٹیگری کو آپ انٹر لنک کر رہے ہو, کیا وہاں پہ کیٹیگری انٹر لنک ہوتی بھی ہے کہ نہیں. آپ کی پروڈکٹ ہی ایک ہی ہے, آپ کیٹیگری انٹر لنک کر کے بیٹھ جاؤ, ملتان نہیں سونا ہوا ہے. دماغ کو استعمال کرنا ہے, لکیر کے فقیر نہیں بننا ہے کہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ کیٹیگری ڈالنی ہے تو بس ڈال دو, انہیں بار ڈال دو, جانچ لوا دو, رینک ہوگا نہیں ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں, ذمہ داری لینی ہے, 100% ذمہ داری لینی ہے جو بھی آپ کام کرتے ہو. مزے کی بات, آپ جو کام کرتے ہو اس کی ذمہ داری لینا, اور جو کام آپ نہیں کیا اس کی بھی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے 100%. جیسے میں کہتا ہوں آپ نے آرٹیکل آپٹیمائز کیا اسٹائل ایکٹیویٹی کے اوپر, اور آپ نے اس کے اندر جو جو کام میں نے دیکھے جو آپ نے نہیں کیے وہ بھی آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں. آپ اس کی بھی 100% ذمہ دار ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیے. آپ یہ نہ سوچو کہ جو کام آپ نے کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو, نہیں. آپ لوگوں نے جو کام نہیں کیے جو آپ نے کرنا تھا اس کے بھی آپ ذمہ دار ہو, اور آپ اس کی آپ نے غیر ذمہ داری اگر کی ہے تو اس کو آن بھی کرو. اپنے اندر گٹس پیدا کرو کہ آپ اس کو آن کرو. اگر آپ نے باقاعدہ اس کو کام کیا ہے تو اس کو آن کرو, نہیں کیا تو آن کرو. اگر آپ نے مس کیا ہے کسی طرح سے, تو آپ کے اندر یہ ہمت طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کی, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ایبلٹی اپنے اندر پیدا کرو. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اصل جو کہانی ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے انٹر لنکنگ کرنی ہے پروڈکٹس کو, آرٹیکلس کو. تو اس کام کے لیے میں نے یہاں پہ بتایا کہ ایک ہمیں کنٹینٹ ایسیٹ یا لنکیبل ایسیٹ جو ہے وہ ہمیں بنانا پڑے گا, تاکہ ہمارا مقصد جو ہوتا ہے نا کسی بھی ویب سائٹ کو یا کسی بھی ویب سائٹ کے کنٹینٹ کو کی ورڈ کو رینک کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ورڈس کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ ورڈس کیا ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی بیک لنکس ہوتے ہیں. جب ہمیں بیک لنکس مل رہے ہیں, جب ہمیں ورڈس مل رہے ہیں جو ہمیں ویب سائٹ کسی بھی قسم کی ویب سائٹ ہے, یہاں ہمارا ٹاپک ای کامرس ہے, تو اگر ہم ای کامرس ویب سائٹ پہ ورڈ لیں گے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں پہ ورڈ لینا ہے. کیا وہ ہمیں ہوم پیج پہ ورڈ لینا ہے, کیا وہ ہمیں کیٹیگری پیج پہ لینا ہے, پروڈکٹ پیج پہ لینا ہے, بلاگ آرٹیکل پہ لینا ہے, کہاں لینا ہے ورڈ, وہ ورڈ ہے کس طرح کا. آپ کو پہلے ورڈس کی نیچر پتہ ہونی چاہیے, کس قسم کا بیک لنک ہے, کس قسم کا آپ ورڈ لے رہے ہیں. آپ نے ورڈ کا صحیح استعمال نہ کیا تو آپ کی ویب سائٹ پیرالائز ہو جائے گی. اس کے لیے میں نے پورا یہاں ایکسپلین کیا ہے کہ جب آپ ورڈ لیں گے تو ورڈ لینے کا سب سے ایک ہوتا ہے آپ نے ورڈ لیا, آپ نے ورڈ ایکوائر کیا, بیک لنک لینا. آپ کو کوئی بھی بیک لنک ہے یہ ورڈ ہے آپ کی ویب سائٹ کے لیے. کسی نے آپ کو بیک لنک دیا یعنی کسی نے آپ کی ویب سائٹ کو ورڈ دیا, جتنے زیادہ ورڈ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ویب سائٹ رینک ہوگی. بیک لنک ورکس ایز اے ورڈ. آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ورڈ لینے ہیں, بیک لنک بنانے ہیں, وہ آپ نے کہاں بنانے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ گیم یہاں پہ آ گئی. اب ورڈس میں دو چیزیں ہیں, دو چیزوں کا آپ نے ذہن میں خاکہ بنانا ہے. ایک یہ خاکہ بنانا ہے کہ آپ نے ورڈ کو ایز اے ٹائپ آف بیک لنک سمجھ لو کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گیسٹ پوسٹ ہے, بلاگ آرٹیکل, بلاگ کمنٹ ہے, آپ کا فارم بیک لنک ہے, پروفائل بیک لنک ہے, آپ ایمیج بیک لنک لے رہے ہو, آپ کا کہاں سے بیک لنک آ رہا ہے, آپ کون سا بیک لنک لے رہے ہیں. آپ نے اس پہلو سے ورڈ کو ذہن پہ رکھنا ہے. ورڈ کی جب بات کی جائے گی بیک لنک کی بات کی جائے گی. اور دوسرا آپ نے یہ ذہن میں خاکہ بنانا ہے کہ وہ جو بیک لنک یا وہ ورڈ ہوگا وہ آپ کی ویب سائٹ پہ وہ کون سے پیج پہ لگے گا. تو آپ جب ان دونوں کو خاکہ بنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھنے میں اسٹریٹجی کو آسانی ہوگی کہ یہ اسٹریٹجی ورک کیسے کرتی ہے. آپ کوئی بھی آپ ایک ورڈ خود سے لیتے ہو, ایس سی او جو کرتے ہیں نا ورک, وہ خود سے ورڈ لیتے ہیں. آپ ورک کرتے ہیں ورڈ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک ورڈ آپ کو خود بخود ملا,
ایسے ہی ہے نا, آپ کی ویب سائٹ کی ورڈ نے ووٹ کو اٹریکٹ کیا, سمجھ آ رہی ہے بات؟ ووٹ جب آپ کی ویب سائٹ کو اٹریکٹ کر کے خود آتا ہے تو کب آتا ہے؟ جب آپ کی ویب سائٹ پہ ایسا کچھ چیز موجود ہے جو اٹریکٹ ہوگی, اٹریکٹیبل کوئی چیز ہوگی تو آپ کو خود بخود ووٹ ملے گا, ادروائز آپ خود ووٹ ایکوائر کرتے ہو, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کیا ایسی خاصیت ہے کہ خود بخود آپ کو ووٹ ملے؟ ایسا کام کرنا چاہیے نا کہ آپ کو خود بخود ووٹ ملے. یا تو آپ کو یونیک کام کرو یا آپ بہت اچھے سے کام کرو, کوئی کام بہترین انداز میں کرو کہ آپ کو خود بخود ووٹ ملے. یہ دو کام کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا کنٹینٹ, ایک ایسا ایسٹ بنانا پڑے گا جو کہ جس کو آپ کو آسانی سے جہاں سے ووٹ ملنا شروع ہو جائے. اس کو ہم نے نام دیا لنکیبل ایسٹ یا کنٹینٹ ایسٹ. اس کو بنانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی محنت درکار ہے, بہت بڑی ایک یوں سمجھ لیں کہ اچھی خاصی آپ کو بہت سے اینگل سے محنت کرنی پڑتی ہے. کنٹینٹ لکھوانا ایک الگ کام ہے, بلکہ اس سے پہلا جو آپ کے کام ہے تو آپ نے اس لنکیبل ایسٹ یا کنٹینٹ ایسٹ کو بنانے کے لیے ایک پہلے آپ کو خاکہ بنانا پڑے گا. آپ نے ویب سائٹ کے نیچر کو دیکھ کے سمجھنا ہے کہ کیسے لنکیبل ایسٹ بنے گا یا کیسے لنکیبل ایسٹ بنانا ہے. اس کے بعد آپ باقاعدہ پلاننگ کرو گے, پھر آپ نے جا کے ٹاپک چوز کرنا ہے, آپ نے کی ورڈ چوز کرنا ہے, آپ نے پروڈکٹ چوز کرنے ہیں, آپ نے کیٹیگری چوز کرنی ہے, پھر آپ نے کنٹینٹ رائٹر کو بتانا ہے کہ بھائی اس حساب سے آپ نے کنٹینٹ لکھ کر دو, پھر ہم اس کو کنٹینٹ پبلش کریں گے. اس کو میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں. میں نے یہاں پہ یہی بات لکھی ہے ریٹن فارم میں کہ جب آپ لنکیبل ایسٹ یا کنٹینٹ ایسٹ بناتے ہو اس کے اندر کم از کم 3000 ورڈز آپ نے لکھنے ہوتے ہیں, یعنی اس کی کنٹینٹ کی وڈتھ بہت بڑی ہونی چاہیے. اور آپ نے جو بھی بات جس بھی ٹاپک پہ آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے وہ وائڈلی کور کرے آپ کی ویب سائٹ میں موجود آرٹیکلس, آپ کی ویب سائٹ میں موجود پروڈکٹس کو. ہم ای کامرس کی بات کر رہے ہیں تو میں ڈائریکٹ اسی پہ رہوں گا کہ آپ کی فرض کیا ویب سائٹ ہے بلو پوٹری کی, آپ کی ویب سائٹ ہے ہینڈی کرافٹ کی, آپ نے کنٹینٹ لنکیبل ایسٹ بنانا ہے, کنٹینٹ ایسٹ بنانا ہے. آپ کی ٹوٹل 4-5 قسم کی مین کیٹیگریز ہیں. ایک ہے آپ بلو پوٹری دے رہے ہیں, آپ کیمر اسکن دے رہے ہیں, آپ وڈ پروڈکٹ دے رہے ہیں, ماربل پروڈکٹس دے رہے ہیں, آپ اسٹون پروڈکٹس دے رہے ہیں, اسٹون نیکلس ٹائپ جیولری ٹائپ پروڈکٹ دے رہے ہیں. یہ 4-5 مین کیٹیگریز ہو گئیں اور ہر کیٹیگری کے اندر بے تحاشا آگے پروڈکٹس ڈفرینٹ ہیں. اگر ہم اس کو آسان کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر ایک کیٹیگری کے اوپر ایک لنکیبل ایسٹ آپ نے بنانا ہے. بلو پوٹری کو آپ نے رینک کرنا ہے تو آپ نے ایک لنکیبل ایسٹ بنانا ہے. آپ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے اب کیٹیگریز کے اوپر ایک کیٹیگری اوپر لنکیبل ایسٹ بنانا ہے. یہ تھی ای کامرس کی نیچر کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کیا. اگر آپ کی ای کامرس کی ویب سائٹ بیس کرتی ہے کیا کہتے ہیں ملتانی سونا الوا پہ, وہاں پہ لنکیبل ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو الگ سے سوچنا پڑے گا. اگر ہاؤس ڈیزائنر ہے تو وہاں لنکیبل ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو الگ سے سوچنا پڑے گا. اسی طرح ای کامرس کی جو 5-6 قسمیں ہم نے ایکسپلین کی ہے, ہر ایک کے اوپر لنکیبل ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو الگ سے ورکنگ اسٹریٹجی اس کو جج کرنا پڑے گا, ویسے ہی لنکیبل ایسٹ بنے گا, نہ کہ جو ایک لنکیبل ایسٹ اپلائی ہوگا وہی تمام پہ جا کے اپلائی ہوگا. یہ بھی آپ کا دماغ ہے جو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور لنکیبل ایسٹ بنانا ہے. آپ نے اس کے اندر ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے اگر بلو پوٹری کے پروڈکٹ لے رہے ہو تو آپ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں ٹی سیٹ بھی ہیں, ڈنر سیٹ بھی ہیں, کور مگ بھی دے رہے ہیں, پلیٹس بھی دے رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں مختلف آپ پروڈکٹس ہیں, ہانڈی دے رہے ہیں. مطلب ہر ایک چیز کو آپ ایکسپلین کریں گے. اور جب آپ نے تمام پروڈکٹس کے بارے میں ایکسپلین کر دیا, لکھ دیا, کنٹینٹ بنا دیا, اس کے بعد آپ ان تمام پروڈکٹس کے نام کو بھلے کنٹینٹ سے بھلے ہیڈنگ سے تمام پروڈکٹ کو انٹر لنک کر دیں. ساتھ آپ مین کیٹیگری کو لنکیبل ایسٹ کے انٹروڈکشن والے ایریا کے اندر پورے کیٹیگری پیج کو بھی انباؤنڈ کر دیں, اور تمام پروڈکٹس کو یا تمام پروڈکٹ کے مین پروڈکٹس کو آپ جہاں پروڈکٹس کو ایکسپلین کیا گیا وہاں سے انباؤنڈ لنک دے دیں. اسی طرح آپ کسی اور کیٹیگری کو اٹھا لو, کیمر اسکن یا وڈ کی اٹھا لو. اور وڈ کے اندر کیا ہے, ہمارے پاس لیمپس بھی ہیں, وڈ کے اندر آپ کے پاس
برتن روٹی رکھنے کا وہ پاٹ ہے، ووڈ کے اندر آپ کے پاس کی رنگز ہیں، ووڈ کے اندر آپ کے پاس بیوٹی باکس ہے، ووڈ کے اندر آپ کے پاس ٹیبل بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہوگی. تو الگ الگ کیٹیگریز ہوگی نا، الگ الگ ٹائپ کی پروڈکٹس ہو گئی. تمام کو ایکسپلین کرو، تمام کو انٹر لنک کرو مین کیٹیگری کو. یعنی آپ نے لنکیبل ایسڈ بنا دیا. اب لنکیبل ایسڈ نیچرلی اٹریکٹ کب کرے گا؟ جب آپ نے بہت بہترین اس کو ایکسپلین کیا، بہت بہترین اس کے اندر آپ نے ہسٹری ڈالی ہو. ایون آپ یوں سمجھ لو کہ نیوٹرل ہو کے آپ نے اس کے اندر لکھا ہے، کسی خاص کے بارے میں نہیں لکھا، آپ نے اس کے اندر ہسٹری بھی ڈال دی. جیسے کیمل بون، کیمل ایسی پروڈکٹس ہے. بالکل. آپ نے اگر کنٹینٹ بہترین لکھا ہے اور کسی نے اس کے اوپر اس طرح سے نہیں لکھا، تو آپ اس ٹاپک کو، اس کے اوپر آپ کو لنکس آٹومیٹکلی کیسے ملیں گے؟ کہ کوئی بھی بندہ اگر کام کر رہا ہے اس فیلڈ کے اندر، یا بلاگ لکھ رہا ہے، آرٹیکل لکھ رہا ہے، یا پروڈکٹس کسی نے ای کامرس ویب سائٹ بنائی ہے، وہ اگر اتنا ڈیٹیل سے نہیں لکھ سکتا تو کم از کم وہ آپ کو ایک دفعہ بیک لنک ضرور دے گا کہ یار اگر ڈیٹیل دیکھنی ہے تو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. ایون بلاگرز آپ کو بیک لنک دے سکتے ہیں کہ یار کیمرس اسکرین سے ریلیٹڈ مواد بہترین یہاں پہ لکھا ہوگا، پوری ہسٹری یہاں پہ بیان کی ہوئی ہے، اور کس کس طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں یہاں پہ. آپ نے نیچرلی اٹریکٹ کر لیا. ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ نیچرلی آپ نے بیک لنک ایکوائر کر لیا، ورڈ ایکوائر کر لیا. نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آؤٹ ریچ کرتے ہو، بیک لنک لیتے ہو، تو آپ کا اتنا بہترین ویل ایکسپلینڈ آرٹیکل، یونیک آرٹیکل ہوتا ہے، یونیک آپ نے ایک لنک ایسڈ بنایا ہے، تو وہ ہنسی خوشی آپ کو بیک لنک دے گا، نہ کہ آپ اسے کہو کہ یار یہ مجھے نا میرے پروڈکٹ کے اوپر بیک لنک دے. وہ کہے گا یار میں تو وہ ہو گیا نا، ٹریگر ہو جائے گا نا. گوگل کہے گا یہ ڈائریکٹ گیسٹ پوسٹ آپ نے لیا پروڈکٹ کے اوپر. ایسے ہی ہے نا. تو آپ یہ دیکھو کہ سیکنڈ فائدہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سمپل آرٹیکل لکھو کیمل بون کے اوپر یا بلو باڈی کے اوپر، تو ایک ٹاپک کو آپ کتنا کور کرو گے؟ 300 ورڈ کے اندر، 500 ورڈ کے اندر کور کر لو گے. اس سے زیادہ کہاں کرو گے؟ کسی سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ آپ کو صرف 300 یا 500 ورڈ کے اوپر آپ کو بیک لنک دے دے گا سیریز بیس کے اوپر کہ آپ نے 200-300 ورڈ کا بیک لنک دیا، جو کہ نیچرل بیک لنک کی بات کر. اسی لیے کنٹینٹ لنکیبل ایسڈ ہمیں فائدہ دیتا ہے کہ آسانی سے ہمیں وہاں پہ بیک لنکس بھی مل جاتے ہیں، ہر طرح کے بیک لنکس ہم وہاں پہ لے سکتے ہیں. ایک سب سے بڑا جو مین فائدہ ہے یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اب لنکیبل ایسڈ بنانے کا کہ ہم جب مختلف بیک لنک آپ لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم لنک جو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی پروڈکٹس کے اوپر، جہاں ہم ایکچولی وہ کی ورڈ کو رینک کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور جب اینکر ٹیکسٹ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ چھن کے فلٹر ہو کے جا رہی ہوتی ہے، نہ کہ آپ نے ڈائریکٹ پروڈکٹس کے نام کو بیک لنک لیا، اینکر ٹیکسٹ لیا. آپ کا لنکیبل ایسڈ فلٹر کر کے آپ کے پروڈکٹ کو لنک یوز دے رہا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے، آپ کہتے ہو سمپل سونا حلوہ، یہی آپ اینکر ٹیکسٹ ڈال دیتے ہو، تو وہ آپ کا اوور آپٹمائزیشن کا ڈر ہوتا ہے، گوگل پینالائز کر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی لنکیبل ایسڈ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، اور وہاں سے آپ لنک یوز انڈائریکٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے اور آپ کا کی ورڈ بڑا بہترین رینک ہو جاتا ہے. اس کے اوپر مزید بھی ہم ایکسپلین کروں گا میں، ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو مزید ہم کل ایکسپلین کریں گے. مائنڈ اپ.